آج جو ہے درس نمبر 22 آخری درس محترم حضرات، حدیث نمبر 39 ہے۔ دیکھیے کہہ رہے کہ وبالسند المتصل منا قال اخبرني الشيخ عبد الله بن عقيل عن عبد الحق، اسی طرح سند ہے، آگے دیکھتے جائیے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تھا کہ پھر آگے جو ہے یہ سند جو ہے محترم حضرات احمد بن منیع، پھر آگے جریر سے، پھر آگے قابوس ابن ابی ذبیان سے روایت کر رہے وہ اپنے ابا جان سے، پھر آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ دیکھیے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کر کے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذی، وہ شخص، لیس فی جوفہ، کہ نہ ہو اس کی سینے میں، شیء کچھ بھی، یاد، من القرآن، قرآن کریم میں سے، کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ محترم جیسے کھنڈر ہوتا ہے، ایک خراب گھر ہوتا ہے کہ اس میں کچھ بھی آدمی نہیں رکھتا نا، کیونکہ اس کی چھت نہیں ہوتی، دیواریں نہیں ہوتی، تو وہاں سے آدمی سب کچھ نکال دیتا ہے، اس میں کوئی بسیرا نہیں کرتا سوائے جنات وغیرہ کے۔ تو ایسا دل بھی جو ہے کیا ہو جاتا ہے، پھر انوارات سے خالی ہو جاتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ پھر شیطان اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور اس کے وساوس جو ہے رہتے ہیں۔ تو مسلمان کو تو ظاہر ہے کہ نماز میں تو کوئی نہ کوئی صورت پڑھنی پڑتی ہے، وہ تو پڑھے گا ہی، چاہے ایک صورت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر ایک شخص سے اس کو یہ بھی یاد نہیں تو ظاہر وہ کیا پڑھے گا، نماز کیسے پڑھے گا؟ وہ تو ظاہر ویران گھرانے کی طرح ہے۔ پھر بھی جو ایک مسلمان کو چاہے کم از کم 10 صورتیں اسے یاد ہوں، کیونکہ فرض نماز میں ایک صورت کا بار بار پڑھنا بھی مکروہ ہے، کم از کم 2 صورتیں تو ویسے بھی پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ پھر قرآن کریم کا کتنا ہی حصہ آدمی یاد کرتا جائے وہ کم ہے، ورنہ پورا یاد کر لینا چاہیے کہ مسلمان کا قلب اس سے معمور ہو، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا کہ پورا یاد ہو، کم از کم کچھ صورتیں تو یاد ہی رہنی چاہیے۔ جو مشہور صورتیں ہم پڑھا کرتے ہیں، جیسے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ تبارک الذی، اور آخری 10 صورتیں، اور بھی کچھ صورتیں ہیں، یہ تو آدمی کو یاد رہنی چاہیے۔ تو کہہ رہے ان الذی، یقینا وہ شخص، لیس فی جوفہ، کہ نہ ہو اس کے پیٹ میں کچھ۔ یہاں پر جوف کا لفظ ہے، پیٹ کو کہتے ہیں، مراد اس سے کیا ہے؟ قلب ہے، کہ جس کی سینے میں، دل میں نہ ہو شیئن کچھ بھی، من القرآن، قرآن میں سے، اس کو کچھ بھی قرآن کا یاد نہ ہونا اس کی سینے میں، کالبیت الخرب، خراب گھر کی طرح ہے۔ آگے حدیث نمبر 40 ہے، یہ سند و بسند المتصل من قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر الملا عن عمر بن حمدان المحرسي عن ابي نصر محمد بن عبد القادر بن صالح الدمشقي الخطيب۔ یہ سند محترم حضرات نیچے آتی جائیے، پھر آگے جو ہے اسماعیل نابلسی سے روایت ہے، پھر آگے یہ روایت جو ہے جا رہی ہے امام مسلم رحمہ اللہ تک، دیکھ پھر آگے وہ روایت کر رہے ساک ابن منصور سے، پھر آگے وہ حبان ابن ہلال سے روایت کر رہے، پھر آگے ابان سے ہیں، پھر یحییٰ روایت کر رہے، پھر آگے رہے کہ زید نے اسے بتایا، ان ابا سلام حدثہ، ابو سلام نے اسے بتایا، عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی ظاہری اور باطنی یہ آدھا ایمان ہے۔ ظاہری آدھا ایمان اس لیے بن جاتا ہے نا کہ ظاہری اور باطنی دونوں صفائی مراد محترم حضرات۔ اس میں ظاہری صفائی جسم، کپڑا وغیرہ سے لے کر گھر، مکان، اسکول، مدرسہ، مسجد، ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو کیا کرنا؟ آلودگیوں سے صاف رکھنا، جیسے پانی کی آلودگی،
وغیرہ وغیرہ، اور بھی آلودگیاں ہے نا 3 قسم کی. اسی طرح سے گند سے صاف رکھنا، نجاست سے صاف رکھنا، ہمارے جسم سے لے کر ہماری سوسائٹی تک. اور باطنی صفائی کیا ہے؟ ہمارے دماغ، سوچ، فکر، دل کی صفائی کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے محترم حضرات. پہلی صفائی کیا ہے؟ شرک کو ہٹانا، کفر کو ہٹانا، اسلام کلمہ پڑھنا، مومن بن جانا، ایمان کو اپنانا. یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے صفائی باطنی کی، پہلا قدم ہے. پھر آگے ترقی کرتی ہوئے مزید جو خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں دل میں، اس کا ہٹانا، اس کو کہتے ہیں صفائی ستھرائی. یہ سب شامل ہے محترم حضرت. یہ جو ہے نا ظاہر ہے پھر ایمان کا کیا بن جائے گا؟ آدھا بن جائے گا، کیونکہ ایمان تو بہت تفصیلی چیز ہے. والحمد للہ تملأ المیزان، الحمد للہ پڑھنا یہ جو ہے ترازو کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ، اور سبحان اللہ پڑھنا، یہ والحمدللہ، الحمدللہ پڑھنا، جیسے کوئی پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ تملأان، یہ الفاظ آئے ہیں کہ دونوں بھر دیتے ہیں. یا او تملأ ما بین السماوات والارض، آسمان و زمین کی بیچ کی جو خلا ہے، جو بیچ کی کیا ہے خالی جگہ ہے، اس کو بھر دیتے ہیں. والصلاۃ نور، نماز جو ہے نور ہے، روشنی ہے. ظاہر دنیا میں بھی روشنی بن جائے گی اور آخرت میں تو ظاہر ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ دینا، فرض صدقات کے علاوہ نفلی صدقات سب شامل ہے کہ یہ ایمان کی دلیل ہے. والصدقۃ، صدقے دینا، صدقات دینا، برہان پکی دلیل ہے، حجت ہے، برہان ہے، ایمان کے لیے مومن ہونے کی پکی نشانی ہے. والصبر، صبر کرنا، برداشت کرنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، چاہے وہ تکلیف کے موقع پر ہو یا اعمال کرتے ہوئے اچھا نہ لگے لیکن پھر بھی اس پر ڈٹے رہنا. اس طرح سے بیماریوں میں ڈٹے رہنا وغیرہ. 3 قسم کا جو صبر ہوتا ہے نا، تو صبر جو کیا ہے ضیاء، بہت تیز روشنی ہے. صبر کی روشنی بہت تیز ہے، جیسے سورج کی روشنی. ضیاء، الشمس ضیاء والقمر نور. والقرآن حجت لک، قرآن یا تو آپ کے لیے دلیل ہے اگر آپ اس پر عمل کر رہے پڑھ رہے، او علیک، یا آپ کے خلاف دلیل ہے کہ جب آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے. کل الناس یغدو، سب لوگ جو ہے کوشش کرتے رہتے ہیں. کل الناس، سب لوگ، ہر انسان، ہر آدمی بس چلتے رہتے ہیں، چلت پھرت میں لگے ہیں، ہر آدمی کوشش میں لگے، ہر آدمی کوشش کر رہے. کوئی جو ہے فبائع نفسہ، خود کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے ہاں. فبائع نفسہ، خود کو بیچ ڈالتے ہیں. بعض لوگ تو اللہ کے لیے خود کو بیچ دیتے ہیں نا. فمعتقها، تو اپنے نفس کو آزاد کرنے والا ہے نا، جہنم سے خود کو آزاد کرائے گا. او موبقها، یا بعض لوگ جو خود کو فدا کر دیتے ہیں، جان و مال کو لگا دیتے ہیں اسی چیزوں میں جو کہ اس کے لیے خسارہ ہو. او موبقها، یا وہ اپنے نفس کو ہلاک کرنے والا ہوگا. موبق مانا ہلاک کرنے والا. تو دیکھیں محترم حضرت، یہ ہمارا آج کا آخری درس ہے. رسالہ الاربعین فی خواص الکتاب المبین ختم ہو گیا. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم شروع کرنے والے ہیں رسالہ الاربعین للنوویہ نوویہ.